اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جمالک و جلالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا حسین بن علی علیہم السلام الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم صلوات در محمد و یہ حدیث مبارک آج 10 دن سے آپ سن رہے ہیں کہ انشاءاللہ اب تو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو گئی ہوگی کہ فرمایا حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دین ان کے لیے چٹنی کے طور پر ہے، چاشنی کے طور کے اوپر ہے، اور یہ دین بھی کب تک ہے؟ جب تک ان کی دنیا سے نہ ٹکرائے، ما درت معایشہم، جب تک ان کی دنیا سے ٹکراؤ نہیں ہے تب تک دیدار ہے۔ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، ذرا سا ان کو پرکھا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو یہ جو مختصر سا دین ہے یہ بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اور اسی دین کی حفاظت کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آج آپ کا بہت وقت نہیں لینا ہے شب عاشور میں، اور پچھلی گفتگو کی طرف نہیں جانا ہے۔ اتنا الحمدللہ اس 10 دن میں ہم اپنے اس محترم مجمع کو سمجھانے میں کسی حد تک شاید کامیاب رہے ہوں کہ اس پورے سماج کو جس پستی میں جا چکا تھا، صرف ایک چیز آپ یاد کر لیجئے کہ یہ سماج کتنا گر چکا تھا، اتنا گر چکا تھا کہ جہاں حجاج ابن دنیا کے لیے کہ میری گورنری بچی رہے، حجاج ابن یوسف منبر پر ہے، تقریر کر رہا ہے، بات نکل آئی ان لوگوں کی کہ جو مدینہ منورہ گئے ہیں رسول اللہ کی زیارت کے لیے، یاد ہے نا؟ بات نکل کہ تبا لہم، اللہ کی مار انسان، یہ کیا ہے؟ یہ سب گئے ہیں سڑی گلی لکڑیوں کا طواف کرنے کے لیے۔ حل طافوا قصر امیر المؤمنین عبد الملک، ان کو مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سڑی گلی لکڑیوں کا طواف کرنے کی کیا ضرورت ہے جو چھپر اوپر پڑا تھا پیغمبر کی قبر مبارک پر؟ حل طافوا قصر امیر المؤمنین عبد الملک، یہ سب امیر المؤمنین عبد الملک کے قصر کا طواف کیوں نہیں کرتے؟ اور چند دن کی دنیا کے لیے اتنا گر گیا آدمی اپنی گورنری بچانے کے لیے کہ کہتا ہے کہ حل لا یعلم ان الخلیفۃ خیر من رسول، کہ خلیفہ اپنے پیغمبر سے افضل ہوتا ہے۔ جہاں دنیا اتنا گر چکی ہو کہ چند دن کے اقتدار کو بچانے کے لیے، حوالہ آپ کو یاد ہوگا، یہ کسی شیعہ کتاب کی بات نہیں ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نے اس روایت کو شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 15 پیج نمبر اگر آپ کو یاد ہو 242 پر ابن ابی الحدید معتزلی نے اس بات کو لکھا ہے۔ جہاں دنیا اس منزل پر پہنچ چکی ہو وہاں حسین نے کربلا میں ایسے افراد کو لا کے اکٹھا کیا کہ ایک طرف مال ہے، ایک طرف دولت ہے، ایک طرف ثروت ہے، ایک طرف اقتدار ہے، دوسری طرف بھوک ہے، دوسری طرف پیاس ہے، مگر خدا ہے۔ حسین نے بتایا کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں دیندار اور مذہبی۔ بڑوں کو جانے دیجئے، میں آج کی شب جو آپ کے یہاں مناسبت چلتی ہے جہاں بڑوں کو جانے دیجئے، حضرت عباس کا ذکر نہیں کروں گا میں، اس لیے کہ بہرحال عباس
32 سال یا 34 سال کے علی کے فرزند ہیں. انہوں نے ٹھیک ہے جواب دیا. جب عمر سعد نے شمر نے کہا ہم تمہارے لیے امان نامہ لائے ہیں, حضرت نے ٹھکرایا. جناب قاسم نے اسی شب عاشور امام حسین سے پوچھا کہ یہ بتائیے کیا میرا نام محضر شہادت میں ہے کہ نہیں ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا. ایک روایت, آپ دیکھیں کتنا دین ہے اس گھر میں. ایک روایت, پتہ نہیں آپ نے سنا ہے نہیں سنا ہے, مگر ہمارے خطبہ اور ذاکرین بیان کرتے ہیں. مولانا وسیع محمد صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ, فیض آباد میں تھے ہم جہاں ہیں وہیں کی پرنسپل. ان کی ایک کتاب ہے جناب علی اصغر پر مخصوص جس کا نام ہے الرضیع الزامی. اس میں بھی انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے الرضیع الزامی میں بھی کہ امام حسین سلام اللہ علیہ جب علی اصغر کو لے کے میدان میں آئے اور تیر لگا, کیا سنتے ہیں آپ لوگ؟ باقاعدہ لکھا ہے جیسے ہی تیر لگا فتبسم, تیر لگا اصغر مسکرائے. سنا ہے میں کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں. آج کی شب ہم یہی بحث کرنا چاہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے؟ صلوات بر محمد, پاسبل ہے؟ تو پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ کیا 6 مہینے کے بچے کے اندر اتنا سینس ہے کہ اس کو تیر لگے؟ بڑا آدمی 50 سال کا انسان 60 سال کا انسان اس کے لب پر مسکراہٹ نہیں آ سکتی. 6 مہینے کا بچہ 3 بھال کا تیر لگے گا مسکرائے گا. عقل میں آتی ہے بات؟ تو وہ تو عقل میں آتی ہے نہیں آتی وہ تو بات کی بات ہے. وجہ کیا؟ پہلے یہ سوال ہوگا کیا اس عمر کے بچوں میں اتنا سینس پاسبل ہے؟ صلوات بر محمد, بات یہاں سے ہوگی. البتہ مشہور ہے, میں نے نہیں پڑھا ہے کہیں, لیکن یہ بات مشہور ہے کہ یہاں تو کربلا میں تو 6 مہینے کی بات ہے نا. جب مدینے سے امام حسین چلے تھے قبلہ تب اصغر کی عمر کیا تھی؟ بعض روایتوں میں 10 رجب ہے, مشہور 24 رجب ہے. 10 رجب ہے تو 18 دن کے تھے, ہے نا. 24 رجب ہے تو 4 دن کے 3 دن کے. آپ بتائیے اس زمانے کا, رکیے ایک سوال اور پیدا ہوگا, اس زمانے کا سفر. آج آپ جو ہے وہ فلائٹ سے سفر کرتے ہیں, یہاں سے آپ لندن تک جائیں گے 8.5 گھنٹہ 9 گھنٹہ, نیو یارک تک جائیں گے آپ 12-14 گھنٹہ, اس کے بعد کہتا ہے آدمی تک گئے. یہ آج اے سی کا سفر ہے. اس زمانے کا سفر جب گھوڑے سے ہوتا تھا, خچر سے ہوتا تھا, اونٹ سے ہوتا تھا, اور تپش ہوتی تھی. ایسے ماحول میں 18 دن کا یا 4 دن کا بچہ, اور بچہ ہی نہیں اس 4 دن کے بچے کی ماں, یہ سفر کے لائق ہے؟ تو ایک سوال تو امام حسین سے ہوگا کہ اس عمر میں اتنے چھوٹے بچے کو لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور امام کا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہے. تو ہے کوئی نہ کوئی راز اس میں کہ 4 دن کے بچے کو میں اس کی ماں کے امام حسین سلام اللہ علیہ لے کے کیوں چلے؟ اتنی تو بات پکی کہ اصغر کربلا میں تھے. لیکن میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں کہ وہ 4 دن کا جو بچہ ہے یا 18 دن کا جو بچہ ہے, اب یہ میں نے پڑھا نہیں ہے کہیں, بزرگوں سے آپ بھی سنتے آئے ہیں, میں بھی سنتا آیا ہوں کہ جب چلنے لگا قافلہ تو بہن نے آغوش میں لے لیا. 4 دن کے ہیں نا, تو وہاں تو 6 مہینے کی بات ہے, بھی تو 4 دن کی بات. جو جاتا ہے لے لے نہیں, لے لے نہیں, لے لے نہیں. امام حسین سنا ہے نہیں سنا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کان میں بچے کے کچھ کہا ہے نا, کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں. حکومت کے باپ کی 4 دن کے بچے میں یہ سینس ممکن ہے؟ صلوات بر محمد, بحث یہاں ہے. تو اب پہلے گفتگو کہ کیا عقلاً اور نقلاً قرآناً و سنتاً اتنے بڑے بچے میں سینس ممکن ہے؟ ایک مجلس اگر آپ کو یاد ہو, پتہ نہیں 6 محرم کی تھی 5 محرم کی تھی, یاد نہیں مجھے, 5 محرم میں
قرآن میں یہ جو قصے ہیں، یہ جو کہانیاں ہیں، کیا قرآن قصے کی کتاب ہے؟ کیا قرآن کہانی کی کتاب ہے؟ تو وہاں میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں، میری عقل میں یہ بات آتی ہے کہ شاید قرآن میں انہی نبیوں کی داستانیں جگہ پانے کے قابل ہوئی ہیں جو کسی نحو سے اہل بیت کی عظمت یا ان کے کسی مسئلے کو صاف کر رہی ہوں۔ یہ بتائیے جناب مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ بولیے۔ اس لیے کہ مریم معصومہ تھی، ہو گئی بات نا؟ چونکہ معصومہ تھی، کوئی معصوم نہیں تھا، اس لیے خدا نے بغیر باپ کے ان کو بیٹا دے دیا۔ سوال، بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان کام ہے یا جیسے اللہ نے مریم کو معصوم بنایا، بھائی فاطمہ کو معصومہ بنایا نا، تو علی کو پیدا کیا نہیں کیا؟ ویسے ہی جیسے مریم معصومہ تھی، ایک معصوم اللہ پیدا کر دیتا۔ یہ کیا ضرورت ہے کہ مریم معصومہ ہو، ان کے یہاں بیٹا ہو اور وہ بیٹا بغیر باپ کے ہو؟ اور پھر اتنا ٹینشن حضرت مریم کو، آپ پڑھیے قرآن، کسی لیڈی کی شادی نہ ہو اور اس کی گود میں بچہ آ جائے، کتنا ہنگامہ ہوگا۔ نتیجہ یہ ہے کہ خود حضرت کا فقرہ قرآن میں ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس واقعے سے پہلے مر گئی ہوتی، لوگ میرا نام بھول گئے ہوتے۔ یہ تو اتنا زیادہ ٹینشن مریم کو ہوا، ایک معصوم پیدا کر دیتا اللہ۔ نہیں صاحب، بغیر باپ کے پیدا ہوں گے، قوم شور مچائے گی، ہنگامہ کرے گی، مریم گود میں بچہ لے کے جائیں گی اور وہ بولے گا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ اب سمجھ میں آیا اتنا سارا کیوں ہوا؟ کہ تاکہ کل کو اگر تمہارے ذہن میں یہ بات آئے کہ کیا اس 3-4 دن کے بچے میں سینس ممکن ہے، کہ یس، لیکن اس کا ابھی جواب دے سکتے ہیں آپ، صلوات بر محمد، اس پر جواب ہو سکتا ہے، یہ کوئی بہت اہم بات نہیں ہوئی۔ تو کیسی بات کرتے ہو یار، مارو گھٹنا پھوٹے فروخ آباد۔ عیسیٰ نبی ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، عیسیٰ پیغمبر ہیں۔ اگر وہ بولے، ان کے اندر یہ سینس ہے کہ میری ماں پر لوگ الزام لگا رہے ہیں، مجھ کو بولنا چاہیے، تو وہ نبی ہے۔ اصغر اگر مسکرائے، نہ وہ نبی ہے نہ پیغمبر ہے، اصغر میں سینس کہاں سے آیا؟ تو آپ عیسیٰ کو اصغر سے نہیں ملا پائیں گے، صلوات بر محمد۔ سمجھ آ گئی بات؟ بہت جلدی لہذا شاید یہی وجہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، نہیں مانتے آپ، ہم ایسے کو بلوائیں گے اور قرآن میں رکھوائیں گے جو نہ نبی ہوگا، نہ معصوم ہوگا، نہ امام ہوگا۔ وہ کہا، اور یہ کہیں کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله، یہ پوری داستان ہے نہیں قرآن میں ہے۔ جب جناب یوسف بھاگے اور جیسے ہی آخری دروازے پر پہنچے، قرآن کہتا جیسے ہی دروازہ کھولا، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، سامنے عزیز مصر کھڑا ہے، یوسف پیچھے زلیخا۔ کیا چکر ہے؟ قبل اس کے کہ حضرت یوسف کچھ بولتے، زلیخا بول، یہ ایک لائن قرآن میں ہے، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، جو تیری بیوی کے لیے غلط نیت ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہے سوائے اس کے کہ اس کو جیل بھیج دیا جائے یا شدید عذاب کیا جائے۔ کیوں بھیا، یہ کیا ہے؟ جناب یوسف بیچارے کیا کہیں؟ میں اتنا کہہ سکے، ہی راودتنی عن نفسی، مجھ سے کوئی مطلب نہیں، یہ ساری گڑبڑ اس کی ہے۔ اب کیسے طے ہو؟ ایک طرف زلیخا کہہ رہی ہے انہوں نے گڑبڑ کی، دوسری طرف یوسف کہہ رہے ہیں اس نے گڑبڑ کی، کیسے طے ہوگا؟ اب عزیز مصر کا بھی گواہ، اب بات آئی گواہ کی نا، زلیخا نے فوراً گواہ پیش کر دیا اپنی مصاحبہ کو،
کہ صاحب جو ہے وہ آئی، اس نے کہا کیا تم بتاؤ جی؟ کل صاحب میں نے دیکھا کہ وہ یہ ادھر جا رہے تھے، وہ جو آپ کی ایک رشتہ دار آئی ہیں زلیخا کی، ان کا بچہ صاحب پتہ نہیں کیا چکر ہے، صبح سے روئے جا رہا تھا، چپ نہیں ہو رہا تھا، یہ اس کے کمرے میں گئے، ہاتھ پھیرا، وہ چپ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے بی بی کے کمرے میں چلے گئے، نکلتے آپ نہیں دیکھا۔ یہ پکی گواہی ہو گئی نا۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی اس عورت نے کہا کہ وہ بچہ رو رہا تھا، چپ ہو گیا، انہوں نے ہاتھ پھیرا، یوسف کو کلک ہو گیا، جو بچہ چپ ہو سکتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے۔ یوسف نے کہا میرے پاس بھی گواہ ہے۔ عزیز مصر نے کہا لاؤ، کہ وہی بچہ جس کے لیے بھی اس نے کہا کہ رو رہا تھا، میں ایسا گواہ دوں گا جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس کے حق میں گواہی دے رہا ہوں، کس کے خلاف گواہی دے رہا ہوں۔ وہ کون ہے؟ کہ وہی بچہ جو ابھی رو رہا تھا، بقول ان کے میں نے ہاتھ پھیرا، چپ ہو گیا۔ عزیز مصر کیا بچہ کیا بولے گا؟ بیوقوفوں کو سمجھ رکھ۔ یہ دیکھیے اب جب اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے، عزیز مصر کہہ رہا یہ کیا بکواس ہے، بچہ کیا بولے گا؟ زلیخا کو تو پکا یقین ہے نا کہ بچہ کیا بولے گا، میری گواہی تو گزر چکی ہے۔ زلیخا نے کہا نہیں، لانے دیجئے، یہ بھی جو ہے وہ اپنا گواہ پیش کر لیں۔ اب وہ گواہ آیا۔ روایت کیا کہتی ہے کہ حضرت یوسف سلام اللہ علیہ نے آ کے بچے سے کہا بول اس خدا کی قدرت سے۔ اب قرآن کی آیت یہ ہے کہ بچہ بول پڑا، چند دنوں کا تھا، بچہ بول پڑا، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ جھوٹا ہے، وہ سچی ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، یہ جھوٹی ہے، وہ سچا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن، اس سے ہم سے بحث نہیں ہے، بحث صرف قرآن کہتا ہے کہ بچہ بول پڑا۔ وہ بچہ کون تھا؟ نبی تھا، معصوم تھا، امام تھا، ایک عام سا بچہ ہے، اور ایسا بچہ ہے کہ جب جناب یوسف کی سرکار ورکار بن گئی نا تو اب یہ بھی جوان ہوا۔ ایک دن صاحب جو پھٹے پرانے اس میں گزر رہا تھا یا آ رہا تھا، جبریل آ گئے، اے یوسف کا کیا کہ یہ جو جوان آ رہا نا اس کا بڑا عزت کیجئے، بڑا لحاظ کیجئے۔ کیوں؟ کہ یہ وہی بچہ ہے گہوارے والا جس نے تمہاری بے گناہی ثابت کی تھی۔ تو وہ بچہ عام بچہ ہے نا۔ تو قرآن کی روح سے ایک بات طے ہو گئی کہ خدا اگر چاہے تو وہ جس عمر میں چاہے سینس دے سکتا ہے۔ صلوات در محمد، ہو گئی نا بات؟ یہ ایک بات نہیں، دوسری سنیے، سورہ مبارکہ بروج 30ویں پارے میں ہے، اس میں قصہ ہے اصحاب اخدود کا۔ کس کا؟ اصحاب اخدود کا۔ اصحاب اخدود کی داستان کیا ہے کہ ایک زمانے میں کوئی پیغمبر جو آئے، لوگ ان پر ایمان لے آئے، مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ جو حاکم تھا وہ اپنے مذہب پر رہا۔ اس نے کیا کیا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا، بھئی یا تو آپ اپنے پچھلے دین پر پھر جائیے، ورنہ اس نے بڑی سی خندق کھدوائی، آگ سے بھر دیا گیا، یا تو اس آگ میں کود کے جان دے دو یا اپنے واپس پرانے دین پر آ جاؤ۔ کچھ لوگوں نے دین کا سودا نہیں کیا، جان دے دی، کچھ لوگ بیک ہو گئے، جان ہے تو جہان ہے۔ اسی میں روایت کہتی، تفسیروں میں دیکھیے آگا، ایک عورت ہے، اس کی گود میں شیر خار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، وہ مومنہ ہے، دین کا سودا کرنا نہیں چاہتی، چاہتی تو ہے کہ جان دے دیں، لیکن بار بار وہ گود کا بچہ، اس کا کیا ہوگا، اس کو لے کے کود جاؤں، چھوڑ کے جاؤں، بار بار آگے بڑھتی ہے، بچے کی ممتا روکتی ہے، ماں کی رک جاتی ہے۔ جب کئی بار آگے پیچھے ہوئی تو اب مفسرین کہتے وہ بچہ بول پڑا، مادر گرامی ہم حق پر ہیں، کود جائیے آگ میں۔
کچھ سمجھ میں آیا؟ تو جن کے ماں باپ حق پہ ہوتے ہیں ان کے یہاں سینس اللہ دے سکتا ہے، نہ عقل سے ناممکن ہے نہ قرآن سے ناممکن ہے۔ صلوات بر محمد۔ یہاں تک آ گئی نا بات آپ کی؟ تو ایک بات طے ہوگی کہ اگر خدا چاہ لے تو کسی کے اندر بھی کسی عمر میں بھی وہ سینس عطا کر سکتا ہے۔ اس قانون کے تحت ہم اصغر کے اندر اگر اتنی سمجھ آئے کہ ہومک کے 4 دن کی عمر میں باپ کی گود میں آ جائیں، تیر کھا کے مسکرا دیں، تو یہ عقل و قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی نا، اس کو اب یہی چھوڑ دیجیے آپ 5-7 منٹ اور۔ اب وہاں چلیے امام حسین سے، کیا ضد ہے امام حسین علیہ السلام کو کہ 4 دن کا بچہ لے کے چلے؟ نہ ماں سفر کے لائق ہوتی ہے اس صورت میں، اور نہ 4 دن کا بچہ سفر کے لائق ہے، اور امام حسین لے کے، امام حسین کو کیوں اصرار ہے کہ یہ بچہ آئے؟ بس مجلس ہو گئی۔ اس سوال کو ذہن میں رکھیے تاکہ آگے ہو۔ اب آئیے اس پر بحث کرتے ہیں۔ روایت کیا کہتی ہے؟ میں نے کہا کہ انہوں نے بھی لکھا ہے مرحومہ حواسی محمد نے جو کہ جیسے ہی تیر لگا فَتَبَسَّمَ، بچہ مسکرایا۔ تو سینس کی بات تو طے ہو گئی، اب مسکرانے بحث ہونی۔ مسکرانا طے ہو جائے گا تو وہ مدینے سے لے کے چلنا بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آپ یہ بتائیے، ایک سوال کا جواب دیجیے کہ کربلا میں جو پانی بند ہوا وہ امام حسین کے لیے بند ہوا تھا؟ صلوات بر محمد بس کربلا میں جو پانی بند ہوا تھا وہ امام حسین کے لیے بند ہوا تھا۔ اتنا سب سمجھتے تھے کہ حسین پر چاہے جتنی سختی کر لو، حسین پر کوئی دباؤ کام کرنے والا نہیں ہے۔ حتیٰ یزید کے باپ نے بھی کہا تھا، بعض بزرگ کہتے ہیں کہ حسین سے مت الجھنا، حسین کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے۔ ہو گئی نا بات؟ تو اب آپ بتائیے عقل کے اعتبار سے کہ یہ جو کربلا میں پانی بند کیا گیا تھا حسین کے اوپر بند کیا گیا تھا؟ میری عقل میں نہیں آتی بات۔ پھر کیوں بند ہوا؟ کہ یہ پانی بند کیا گیا تھا حسین پر دباؤ بنانے کے لیے اندر سے۔ حسین پر تو اثر نہیں ہوگا، لیکن جب 13 سال کا قاسم چاند کا ٹکڑا وہ نڈھال ہوگا پیاس سے، جب اکبر پیاس سے نڈھال ہوں گے، جب چھوٹے چھوٹے بچے تڑپیں گے، تو ظاہر سی بات ہے زینب علی کی بیٹی ہے نا، ام کلثوم علی کی بیٹی ہے نا، رباب تو علی کی بیٹی نہیں ہے، لیلا تو علی کی بیٹی نہیں ہے، اور جو اصحاب کے ساتھ خانوادے آئے ہیں وہ تو عصمت کے گھرانے کے نہیں ہیں۔ اب جب پیاس کا غلبہ ہوگا بچوں پر، تب حسین پر اندر سے پریشر بنے گا، دباؤ بنے گا۔ ہو سکتا ہے زینب بھی کہہ دیں بھیا بیعت کر لو، اب اکبر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، اب قاسم کی پیاس۔ تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے عقل کہ یہ جو پانی بند کیا گیا تھا یہ تاکہ عورتوں کی طرف سے حسین پر دباؤ بنایا جا سکے، گھر کے اندر سے پریشر ہوگا، بیعت آسان ہو جائے گی۔ ہو گئی بات؟ صلوات بر محمد اچھا ایک بات کا جواب دیجئے، یہ بھی بات آگے کہتے چلے مولانا، پیاس برداشت کرنے کی قوت، طاقت، کیپیسٹی کس میں زیادہ ہے؟ اکبر میں کہ اصغر میں؟ قاسم میں کہ اصغر میں؟ عباس میں کہ اصغر میں؟ حبیب میں کہ اصغر میں؟ جوان میں کہ 6 مہینے کے بچے میں؟ آپ بتائیے پیاس کون زیادہ دیر تک برداشت کر سکتا ہے؟ 6 مہینے کا بچہ 1 گھنٹے میں رونے لگے گا، اس کو دودھ نہ ملے، اس کو پانی نہ ملے۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے کس کو جانا چاہیے تھا؟ عقل سے بتائیے۔ میں نے کہا نا ایمان پہ کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے میدان میں کس کو جانا چاہیے تھا؟ اصغر کو۔ میں تو سمجھتا ہوں عاشور نہیں، 1 دن پہلے ہی جانا چاہیے تھا کہ چلو اگر شہید ہی ہونا ہے تو کم مصیبت برداشت کرے گا بچہ،
جلدی شہید ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو کم از کم پانی مل جائے گا۔ جو سب سے کمزور ہے اس کو امام حسین نے سب سے آخر تک رکھا۔ وجہ سبب صلوات بر محمد وآل، جس کے اندر سب سے کم قوت ہے، کمال عجیب ہے واقع، جس کے اندر سب سے کم برداشت کی طاقت ہے، وہ اکبر کے بعد بھی، قاسم کے بعد بھی، اب سب سے آخر میں اپنے سے پہلے لے کے گئے۔ یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے، میں کتاب کی بات نہیں عرض کر رہا، اب میری عقل میں یہ بات آتی ہے کہ تم نے پانی کیوں بند کیا؟ پریشر کے لیے نا، دباؤ کے لیے نا، ظلم کے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے۔ ارے وہ چھوٹا والا بچہ نا جلدی شہید ہو گیا، تھوڑا 1-2 گھنٹہ اور رہتا، اور رباب کو حسین بہت چاہتے بھی تھے، رباب کا دباؤ بنتا ہو جاتی بیعت، مگر کیا بتائیں وہ بچہ پہلے شہید ہو گیا۔ عجب نہیں حضرت کہیں کہ میں آخر تک اس بچے کو رکھوں گا تاکہ ظلم کے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے۔ جب اتنی بات آپ سمجھ گئے، اب آئیے حسین لے کے بچے، ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، پھر واپس آؤں گا یہی پڑھوں گا، مگر پھر مصائب کی نیت، ابھی آپ کو توجہ دلانے کی نیت سے پڑھ رہا ہوں۔ اس بچے کو لے کے آئے، حسین نے فرمایا پانی پلا دو، بجائے پانی کے 3 بھال کا تیر آیا۔ روایت کیا کہتی ہے؟ ادھر تیر لگا ادھر فتبسما، بچہ مسکرایا۔ اب سمجھے بچہ کیوں مسکرایا؟ تم دباؤ بنا رہے تھے میرے باپ پر، تم پریشر بنا رہے تھے میرے باپ پر، لو آخری میں تھا، میں بھی میدان سے چلا، شہادت کی راہ اختیار کر لی، میں بھی چلا گیا، میرے باپ پر کوئی دباؤ اثر انداز نہیں ہوا۔ اب میرے عقل یہ کہتی ہے کہ اصغر مسکرائے نہیں تھے، باپ کی فتح کا اعلان کر رہے تھے۔ شاید 28 رجب کو کان میں حسین نے یہی فرمایا ہو، بیٹا تم نہ جاؤ گے تو تمہارے باپ کی فتح کا اعلان کون کرے گا؟ صلوات در محمد بس۔ آج آخری شب ہے، شب عاشور آ گئی۔ عام طور پر اس شب کو اسی ششماہے کا ذکر ہوتا ہے جس نے حسین کی نصرت کا اعلان کیا ہے، جس نے حسین کی فتح کا اعلان کیا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو، بتا دوں کیا، نکل گیا غلط جملہ آپ کے ذہن میں ہے، یاد دلا دوں، جیسے کربلا کے شہیدوں میں حضرت عباس کا لقب باب الحوائج ہے نا، ویسے ہی اس ششماہے کا لقب بھی باب الحوائج ہے۔ یا اللہ، آج اس مجلس میں جو بھی آئے ہیں، ہم کوئی دنیا کی دعا نہیں کرتے، ہم کوئی دنیا کی دعا نہیں کرتے، لیکن خدا اس ششماہ باب الحوائج کا واسطہ ہے، اب سے جو چند گھنٹے حسین کی عزاداری کے بچے ہیں، ہم کو حسین کی عزا میں خلوص نیت عطا کر دے، قبول کر لے اس ششماہ باب الحوائج کے طفیل میں۔ کیفیت جو تاریخ نے لکھی بتاؤں آپ کو، کیفیت جو تاریخ نے لکھی بتاؤں آپ کو۔ روایت کہتی ہے کہ جناب ام کلثوم اس شہزادے کو آغوش میں لے کے آئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گرمی کے زمانے میں گورئیے کا بچہ اپنے گھونسلے سے گر پڑتا ہے اور پیاسا ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہے وہ بچے جو ہے وہ پرندوں کے چونچ اپنا کھولتے اور بند کرتے، دیکھا ہے نا؟ اگر وہ نہیں دیکھا ہے تو دوسری مثال سن لیجئے، مچھلی کو جب پانی سے نکالیے اور اس کو پانی نہیں ملتا تو مچھلی بار بار اپنا منہ کھولتی اور بند کرتی ہے نا۔ اگر روایت میں یہی فقرہ ہے، بی بی ام کلثوم بچے کو لے کے آغوش میں آئی، فرمانے لگی بھیا لے جاؤ اس کو، شاید کسی کو ترس آ جائے۔ اما ترا کیف یتلذا، اے بھیا کیا نہیں دیکھ رہے ہو یہ بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا ہے۔ حسین علیہ السلام نے بچے کو آغوش میں لے لیا، امام حسین علیہ السلام نے بچے کو گود میں لے لیا، لے کے آئے میدان میں۔
اس وقت بھی حسین کو اپنی عزت کا خیال ہے، اس وقت بھی حسین کو اپنی آبرو کا خیال ہے۔ اور ایک جملہ میں کہہ دوں آپ لوگوں سے، آپ مقاتل پڑھتے ہوں گے، آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوں گے، کتابوں میں بہت چیزیں مخلوط ہیں، بہت کچھ آپ کو کتابوں میں مل جائے گا، ہر بات ماننے کے لائق نہیں ہوتی۔ ایک اصول جو ہم کو بزرگوں نے سکھایا ہے کہ مقتل کی کتابیں پڑھتے وقت اس بات کا دھیان رہے کہ اس روایت میں کہیں سے امام حسین کی توہین تو نہیں ہو رہی ہے، امام حسین کی ذلت تو نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے کربلا میں حسین نے آبرو کا سودا نہیں کیا ہے، اپنی عزت کا سودا نہیں کیا ہے، چنانچہ بچے کی پیاس سے مجبور ہو کے لے کے تو آئے، مگر اس وقت بھی اپنی عزت کا خیال رکھا ہے۔ جانتے ہیں جملہ کیا فرمایا مولا نے؟ ان لم ترحمونی، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، یہ اتنا روایت کا جملہ ہے۔ کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ اس سینٹنس کی میننگ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان لم ترحمونی، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے۔ میری عقل میں یہ بات آئی ہے، شاید اس جملے کا مطلب یہ ہو کہ اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے ہو تو میں تم سے رحم کی بھیک بھی نہیں مانگ رہا ہوں، یہی مطلب سیدھا سیدھا نکلے گا نا۔ فرمایا ان لم ترحمونی، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے ہو مت کرو، فرحموا ھذا الطفل، اس بچے پہ رحم کر دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ کوئی جواب نہیں ملا، کوئی جواب نہیں ملا۔ روایت کہتی ہے، اچھا ایک بات اور، یہ بتائیے ہم اور آپ دماغ میں بات آ جاتی ہے، شاید ایسا ہو سکتا ہے تم یہ سوچ رہے ہو، تو جو ہم کہتے ہو سکتا ہے تمہارے دل میں یہ خیال ہو، تو ہم اگر کہیں گے تو ہو سکتا ہی ہے، لیکن اگر امام کوئی جملہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو تو اس کا مطلب اگر نہیں ہے، واقعاً ان کے دماغ میں یہ بات رہی ہوگی، تب امام نے کہا۔ اور جس وقت امام کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ یہ کمبخت میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، میرے مولا کے دل پر کیا گزری ہوگی، سناؤں آپ سنتے رہے، امام نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا، یہ اگر سمجھتے ہو کا مطلب حسین اگر والی بات تھا ان کے دل میں، میرے مولا کے دل پہ کیا گزر گئی، مجھ کو کیا سمجھتے ہیں یہ، اگر تم یہ سمجھتے ہو اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا، آؤ آؤ بچے کو لٹائی دیتا ہوں، اپنے ہاتھ سے پلا دو۔ کتنا مجبور تھا میرا مولا، بچے کی پیاس سے مجبور ہو کر کے۔ جو لوگ اس زمانے میں کربلا گئے ہیں، ابھی اللہ نے توفیق دی عرفات میں گئے تھے، اس وقت معلوم ہے 45-48 ڈگری تک ٹمپریچر کربلا اور نجف کا جا رہا تھا، کتنا زمین جل رہی ہوگی، کتنا گرم ہوگی، مگر بچے کی پیاس سے مجبور ہو کے امام نے لٹا دیا۔ باپ ہے نا، جب کوئی جواب نہیں ملا حسین نے بچے کو آغوش میں لے لیا، بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت ان ظالموں پہ تمام کر دو۔ عام آدمی بھی اگر ہونٹ نم ہے نا پھرائیے، زبان آسانی سے پھر جائے گی، لیکن اگر یہ ہونٹ سوکھ کے پپڑا گئے ہوں تو بڑے آدمی کی زبان بھی آسانی سے نہیں پھرتی ہے۔ روایت کہتی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھرانا شروع کی۔ یہ منظر ایسا تھا کہ دشمن کی فوجیں اس منظر کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکی، منہ پھیر پھیر کے رونا شروع کیا۔ کہتے ایک مرتبہ عمر سعد ڈر گیا، این حرملہ اقطع کلام الحسین، کہاں ہے ارملہ، حسین کی بات کاٹ دے۔ 3 بھال کا تیر چلے کمان میں، ہم بھی پڑھ دیتے تھے، عام طور سے ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں، 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا گیا، اصغر کا گلا چھد گیا، یہی سنتے ہیں نا۔ اپنی عقل سے سوچئے، اوپر جو خواتین بیٹھی ہیں ان سے کہتا ہوں ذرا گود میں بچہ ہے، اس کے گلے کو دیکھو کتنا چوڑا ہے، اس کا گلا کتنا بڑا ہے۔ 3 بھال کا تیر جب 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ لگے گا، سوراخ ہوگا،
چھید ہوگا ہم پڑھ دیتے ہیں گلا چھد گیا، لیکن روایت میں چھد گیا کا لفظ نہیں ہے. روایت کہتی 3 بھال کا تیر چلہ کمان میں حرملہ ملعون نے جوڑا، تیر سنسناتا ہوا آیا، فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گئے. جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. چلو لگا دیا، چلو بھر گیا. کسی بزرگ خطیب کا جملہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے نا، کتنا وہ بھی بھوکا اور پیاسا، کتنا خون نکلے گا. وہ فرماتے ہیں بمشکل تمام حسین کا چلو بھر گیا، مگر باپ کو سرخرو کر گیا، چہرے پر مل لیا. اکبر، آج شب عاشور ہے نا، قریب قریب آپ مصائب سن چکے نا. قاسم کی لاش لائے امام حسین، اکبر کی لاش لائے امام حسین، اور کی لاش لائے کسی لاش کے لانے میں حسین کو تذبذب ہوا، لیکن 6 مہینے کا پھول جیسا لاشا. روایت کہتی ہے میرا مولا لے کے بڑھتا ہے خیمے کی طرف، ہمت جواب دے جاتی ہے. ارے کسی کے دماغ میں بھی نہ ہوگا نا ان بیویوں کے کہ اصغر پانی پینے گئے ہیں، شہید ہو کے توڑی آئیں گے. میرا مولا بار بار خراب اعمال کریں گے نا. 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. آخر کار جی کڑا کیا. میں ایک جگہ لے جانا چاہتا ہوں. آخر کار جی کڑا کیا، در خیمہ تک آئے. رباب اپنے بچے کو لے جا. کہتے ہیں رباب سے پہلے کمسن بچی آ گئی، بابا بھیا کو پانی پلا لائے. کہتنے میں حضرت رباب آ گئی. اب جو ابا کا دامن ہٹایا، کہتے ہیں رباب کی زبان سے کچھ نہیں نکلا، جیسے سکتا ہو گیا. بس ایک فقرہ کہہ سکی بمشکل تمام، بنیا امثلک ینہر، بیٹا کیا تجھ جیسے بچوں کے بھی نہر کیا جاتا ہے. سب کی لاش حسین نے ایک جگہ رکھی. مگر ایک بات بتاؤں آپ، یہ اکیلا لاشا ہے کربلا میں جس کو حسین مظلوم نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا. ذوالفقار سے چھوٹی سی قبر کھودی، حسین نے دفن کیا. بس ایک چیز آپ کو یاد دلا دوں، مجلس تمام ہو جائے. دنیا میں فاطمہ زہرا معمولی مظلومہ نہیں ہے، صدیقہ طاہرہ معمولی مظلومہ نہیں ہے. دروازہ گرایا گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، محسن شہید ہو گیا ہے نا. جب جناب فاطمہ کو دفن کر دیا گیا تو روایت میں ہے کہ رات میں خاموشی سے دفن کر دیا مولا نے وصیت کے مطابق. روایت کہتی ہے کہ صبح کو کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا علی آپ نے اچھا نہیں کیا، ہمارے نبی کی بیٹی تھی، ہم شان سے جنازہ اٹھاتے. انہوں نے کہا بھیا میں مجبور تھا، میں نے خود سے نہیں کیا ہے، فاطمہ کی وصیت تھی. کہا ٹھیک ہے آپ کو جو کرنا تھا کر لیا نا، ہم جا رہے ہیں، فاطمہ کی قبر کھودیں گے، فاطمہ کی لاش نکالیں گے، ہم اپنے نبی کی بیٹی پر نماز پڑھیں گے، شان سے جنازہ اٹھائیں گے. اتنا جملہ سننا تھا نا. روایت کہتی مولا کو جلال آ گیا. امیر المومنین نے ذوالفقار ہاتھ میں لی، ابا دوش پہ ڈالی، ایک پیر فاطمہ کی قبر کے ادھر، ایک پیر ادھر رکھا، تلوار. ہمت ہے قبر کو ہاتھ لگا کے دیکھ لو. روایت کہتی ایک آدمی بھاگا ہوا، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کیا ہوا؟ کہ میں نے رسول اللہ سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب علی مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو، منہ سے جھاگ نکل رہا ہو، پیلی زرد ابا دوش پر ہو، خبردار علی کے مقابلے مت آنا. اس نے روایت سنائی، لوگ ڈر گئے. ٹھیک ہے علی ٹھیک ہے آپ نے جو کیا آپ جانیے، چلے گئے. دل چاہتا ہے اب اس وقت شب عاشور پہنچ گئے آپ، پہنچ گئے آپ، سمجھ گئے آپ. اے بی بی آپ بڑی مظلوم آتی،
لیکن جب قبر کھودنے کی بات آئی مولا کھڑے ہو گئے. ہائے 6 مہینے کا اصغر نیزہ چبو چبو کر کے ان ظالموں نے لاش نکالی. اصغر کا سر جدا